أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 406 ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کی تلاوت کی گئی. لفظی ترجمہ دیکھیے، ومن اور جو شخص یشاقق مخالفت کرے الرسول رسول کی، من بعد ما اس کے بعد کے تبینہ واضح ہو گئی، لہو اس کے لیے الہدیٰ ہدایت، وَيَتَّبِعْ اور وہ پیروی کرے غیر سبیل المؤمنین مسلمانوں کے راستے کے علاوہ، نُوَلِّهِ تو ہم اسے پھیر دیں گے، ماں جدھر تولا وہ پھرتا ہے، وَنُصْرِهِ اور ہم اس کو داخل کر دیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ اور وہ بری ہے مصیرہ پھرنے کی جگہ. ترجمہ اس آیت کا یوں ہے، اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کوئی کسی اور راستے پر چلے، تو وہ جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے، اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے. بزرگان محترم، بہت وعید والی یہ بات ان لوگوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے جو اپنی زندگی میں رسول رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے سامنے جبکہ ہدایت سامنے آ چکی، اسلام کیا ہے، حق کیا ہے، خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے، سب کچھ معلوم ہو جانے کے بعد رسول کی نافرمانی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، شرک اختیار کرتا ہے، مخالفت نبی کی کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی حق میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ اس کے بعد کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی، ہدایت اس واضح ہو چکی، اس کو پتا ہے کہ ہدایت یہ ہے، حق یہ ہے، باطل کیا چیز ہے، حق کیا چیز ہے، اور حق کی اور ہدایت کی ساری باتیں اس کے سامنے واضح ہو چکی، وہ تسلیم بھی کر چکا، لیکن اس کے باوجود بھی بعد میں وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، ارتداد کی طرف جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اسلامی طرز و طریق کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے حق میں یہ وعید بیان کر رہے ہیں کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ اس کو ہم جدھر وہ پھر کر جا رہا ہے ادھر ہی پھرتا چھوڑ دیں گے، ہم چھوڑ دیں گے. جا کہاں جاتا ہے جا، پکڑیں گے نہیں اس کو. ایسا نہیں ہوگا کہ ہدایت کا راستہ چھوڑ کر جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن پکڑ کر کھینچنا ہے. مسجد سے نکل کر کوئی چھوڑ کر کوئی مندر جا رہا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ دے، اس کی گردن کو نہیں پکڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان تو اپنا کر رہا ہے، تیرے سامنے ہم نے ہدایت کے سارے سامان رکھ دیے، تو نے اس ہدایت کے سامان کو چھوڑا، تو نے اچھی چیز کو چھوڑا، گندی چیز کو اختیار کیا، تو جا جہاں جاتا ہے جا، جدھر مڑ کر چلتا ہے چلے جا، ہم تجھے نہیں پکڑیں گے. لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا کہ وہ نصرہ جہنم جب موت کے گھاٹ اترے گا ہم اس کو سیدھے جہنم میں ڈال دیں گے. نصرہ جہنم ہم اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے، داخل کر دیں گے. وہ ساعت مسیرہ اسے یہ جان لینا چاہیے
جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے، دین اسلام کے خلاف چلتا ہے، مسلمانوں کے راستوں کو چھوڑ کر دوسروں کے راستوں کو اختیار کرتا ہے، اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اس برے راستے پر چلنے کا انجام یہ ہوگا کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور دوزخ بہت بری جگہ ہے جہاں پر پھر کر جانے کی جگہ، جس جانب وہ پھر کر جا رہا ہے، جس جانب اس کو ڈالا جائے گا، وہ پھرنے کی جگہ، وہ لوٹ کر جانے کی جگہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان والوں کے طریقے پر چلیں، جس راستے پر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو چلایا، جس راستے پر صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء نے، صلحاء نے، اولیاء امت نے جس صحیح طریقے پر اپنی زندگی گزاری ہے وہ ایمان والوں کا طریقہ ہے، اسی راستے پر چلے گا تو ٹھیک ہے، نہیں چلے گا مڑ کر جائے گا، دوسروں کے راستے کو اختیار کرے گا، نقصان اللہ کا نہیں، دین کا نہیں، رسول کا نہیں، نقصان اس کا ہے جو اس راستے پر جاتا ہے، اس کے لیے تو دوزخ اس کا استقبال کرے گا، جلنا پڑے گا آگ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کفر سے، شرک سے، فسق و فجور سے، برائیوں سے اور ارتداد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔